میرا نام نعیم رضا اتاری ہے، بنگلہ دیش سے۔ نعیم، نعیم رضا۔ سبحان اللہ، بابا میں جان سمجھا نائم رضا، جی، نائم من سونے والا۔ میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا ذمہ داری میں تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ بابا جان، آپ کے پاس ایک سوال یہ ہے کہ میت کی غسل دینے کی پہلے اس کے آس پاس ذکر اللہ کرنا یا قرآن پاک کا تلاوت کرنا، یہ کیسا ہے شرعاً؟ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں جو میت کی آس پاس بیٹھ کے ذکر اللہ کرنا، قرآن پاک کا تلاوت کرنا، وہ تو نہیں سن رہا ہے، اس لیے معنی کرتے ہیں یہ لوگ۔ ویسے جو دنیا سے رخصت ہو گیا وہ سنتا بھی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کی بھی سننے کی طاقت آ جاتی ہے۔ جیسے کہ وہ غزوہ بدر کی یاد دلا رہے نہیں ہے کہ وہ جب بڑے بڑے کافر اس میں مارے گئے تھے، ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا تھا، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ تم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا، سچ پایا، ایسا ہی ہوا ہے نا، مطلب یہ بنے گا۔ تو آپ کی خدمت میں بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں تو مر چکے ہیں، فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، مطلب یہ کہ ان کے سننے کی طاقت تم سے زیادہ ہے مرنے کے بعد۔ اب کیونکہ کافر بھی سنتا ہے، مسلمان بھی سنتا ہے قبر میں۔ اب یہ کہ پھر اللہ پاک جس کو جتنی زیادہ دے، اب اولیاء کرام کو اور زیادہ مل جاتی ہے تو ہم یہاں سے پکارتے تو سنتے ہیں، پھر نبی کو سب سے زیادہ ملتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا کرنی ہے نا۔ تو یہ کہ اگر وہ میت رکھی ہوئی ہے، تلاوت کر بھی رہا کوئی، تو یہ سن تو رہی ہے میت، اور اگر ان کو مقصود سنانا نہیں بھی ہے تب بھی پڑھنا تو منع نہیں ہے نا، ممانعت نہیں اس کی۔ خبروں پہ بھی پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں جنرلی،